جو امریکہ کی طرف سے جو ایک لسٹ جاری کی گئی ہے ٹیرف پرسنٹیج کی، ایکسپورٹس پر ٹیکس کی، اس کے امپوز ہونے کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں. انڈین فورن منسٹری میں جو ہے نا کافی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کافی اسٹرانگ لوبنگ اس وقت جاری ہے بھارت کی فورن منسٹری اینڈ جے شنکر کی جو ٹیم ہے اس کی امریکہ میں. جو معلومات سامنے آ رہی ہیں، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آپ رشیا کا آئل خریدتے ہیں سستا، ایران سے آئل خریدتے ہیں سستا، اس کو آپ اپنی ریفائنریز میں جو ہے وہ صاف کرتے ہیں اور پھر وہی جو تیل ہے اس کو مہنگے داموں آپ بیچ رہے ہیں یورپ کو، افریقہ کو، اور اب آپ جانا چاہ رہے ہیں ساؤتھ امریکہ اپنا یہی رشیا کا تیل لے کر. تو آپ بھی تو بلینز آف ڈالر کما رہے ہیں. جے شنکر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اتنی سینکشنز جو ہیں وہ ان کنٹریز، یعنی کہ وہ چائنا اینڈ ایران کی بات کر رہے ہیں، کہ اتنی سینکشنز جو آپ نے لگائی تھی اپنے ان حریف ممالک پر، آپ نے اتنا ٹیرف پرسنٹیج تو ان کو بھی نہیں دی، پھر یہ بھارت کے ساتھ آپ کیوں سلوک ایسا کر رہے ہیں؟ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں گی. ایک اندازے کے مطابق 12 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہندوستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے امریکن مارکیٹ میں، اور ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کی مالیت جو ہے نا وہ 84 بلین ڈالرز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہندوستان کی لگ بھگ جو 17-18% ٹریڈ ہے نا ایکسپورٹس، وہ صرف امریکہ میں ہے. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈین پروڈکٹس کے لیے امریکہ، لیکن کیا کریں، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی کاروباری ہیں، وہ بھی بزنس پروفٹ پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی ریونیو کمانا چاہتے ہیں. ان کی نظر جو ہے نا وہ جو رشین آئل ہے جو کہ بڑے سستے داموں جو ہے وہ رشیا بیچ رہا ہے، اور رشیا نے اپنی اکانومی جو ہے جو تیل کی پروڈکٹس بیچ کر چائنا کو، انڈیا کو، اس سے انہوں نے اپنی ایک پروپر معیشت جو ہے نا یعنی کہ اکانومی کھڑی کر لی ہے، جو کہ امریکہ کو کھٹکتی ہے. اور امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت اس وقت کافی بڑا جو ہے نا وہ امپورٹر ہے رشین آئل پروڈکٹس کی. تو اس وجہ سے سر ٹرمپ ہیں کافی غصے میں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں نا بٹوین رشیا اینڈ انڈیا یہ تھوڑے کم ہوں. لیکن دوسری طرف جو نریندر مودی ہیں وہ آئی تھنک ماسکو میں ہیں اور آگے بھی شاید چائنا جائیں گے، اور وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے کافی پرانے ٹرمز ہیں رشیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے، ہم فوراً وہ کسی ملک کے دباؤ میں آ کر ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے نا صدر ٹرمپ کو منوا بھی نہیں سکتے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے دماغ میں یہ بات جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ اس کو ریفائن کرتا ہے اور پھر اس کو بیچ دیتا ہے مہنگے داموں انہی کی جو الائز ہیں یورپین کنٹریز انہیں، جو کہ ڈائریکٹ آئل اگر جاتا سیدھا یورپ رشیا سے تو یورپین کنٹریز کو جو تھا وہ زیادہ فائدہ ہونا تھا. لیکن وہی آئل جو رشیا کا پہلے انڈیا جاتا ہے، انڈیا اس کو ریفائن کر کے مہنگے داموں اسی یورپ کو بیچ رہا ہے. انڈیا کی یہ جو ٹریڈ اسٹریٹجی ہے، انڈیا میں ایسی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ سٹل پاکستان سے ٹریڈ ہو رہی ہیں، جن میں سر فہرست آپ ویجیٹیبلز کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو پنک یونیک سالٹ ہے پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر، یہ بھی جو ہے وہ ہندوستان میں جاتا ہے اور ہندوستان میں اس کو جو ہے وہ ریفائن کیا جاتا ہے، اس کی پیکیجنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ دنیا بھر میں ہندوستان بیچ کر بلینز آف ڈالر کما رہا ہے. آئی تھنک پاکستان کی طرف سے یہ جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے نا پنک نمک، پنک سالٹ جسے کہتے ہیں، اس کو بھی اب جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر پاکستانی کمپنیز یہ خود ایکسپورٹ کریں تو ہمیں زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے. ہندوستان ایک گیم کھیل رہا تھا رشیا کے ساتھ مل کے یورپ کے لیے، اور وہی پلٹ دی ہے اب صدر ٹرمپ نے ہیوی ٹیرف لگا کر، جو کہ امپوز ہونے جا رہے ہیں 27 اور 28 اگست کو. لیٹ سی جے شنکر اینڈ ٹیم کتنا جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے صدر ٹرمپ اینڈ ایڈمنسٹریشن کو منانے کے لیے. اور پھر دوسری طرف جو سفیر آ چکا ہے، سفارتکار آ چکا ہے ہندوستان میں امریکہ کی طرف سے، اس بارے میں بھی کافی خدشات ہیں انڈیا کو کہ یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، یہ صدر ٹرمپ کا ذاتی پرسنل پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹنر ہے، یعنی کہ فرینڈ ہے صدر ٹرمپ کا. اس سلسلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ڈپلومیٹ نہیں ہے، لیکن وہ ڈپلومیٹ کا جو ورک ہے، وے آف ورک اینڈ پروسیجر ہے، وہ سیکھ جائے گا اور اسی کو جو ہے وہ انڈیا میں تعینات کیا جائے گا. ان ایکسپیرینس بندہ امریکن سفارتکار جو ہندوستان میں آ رہا ہے وہ ہندوستان کے معاملات کو کیسے سمجھے گا، ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور شاید صدر ٹرمپ جو ہے انڈیا کو اہمیت نہیں دے رہے، اس وجہ سے انہوں نے ایک ایسا بندہ بیچ دیا ہے ہندوستان میں سفارتکاری کے لیے جسے سفارتکاری کی ABC بھی نہیں آتی. تو
ہندوستان کو اب ہر طرف سے دبوچا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اسی سلسلے میں چائنا اینڈ انڈیا کی جو ڈائلاگز ہوئی ہیں، جو بارڈرز میں نرمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ چائنا کافی سیریس لے رہا ہے. لیکن چائنا کے علاوہ جو یہ خدشات ہیں امریکہ کو چائنا اور بھارت کے قریب آنے کے، وہ بھی کھٹک رہے ہیں. لیکن ایٹ دا مومنٹ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹس کے حوالے سے بھارتی جو مارکیٹ ہے اس کو ہے. امریکن مارکیٹ میں اتنا زیادہ ٹیرف اور پھر اس کے بعد اتنا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا ہندوستانی ایکسپورٹرز کو کہ اگر انہوں نے اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ بیچنی ہے امریکہ میں، تو اس سلسلے میں امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے آپ بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ بھی کسی دوسرے ملک کی پروڈکٹ خرید کر سستے داموں ریفائن کر کے اس کو آگے مزید ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر امریکہ ایسا کر رہا ہے ٹیرف بڑھا کر، تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں اپنی بیسس پر دوسرے ملکوں کے ساتھ. سو واٹس رانگ اف صدر ٹرمپ وانٹس ٹو ڈو ہائی پرسنٹیج آف ٹیرف آن انڈین ایکسپورٹس؟